أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. صدق اللہ العظیم. سورۃ النور آیت نمبر 31. گزشتہ کلاس میں اس آیت نمبر 30 کے اوپر بات ہو رہی تھی جس میں پردے کے متعلق حکم مردوں کو دیا گیا تھا کہ مرد کے ذمہ یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نظر کو جھکا کے رکھو. اب اس نظر کے جھکانے کے حکم میں اس مرد کو مطلقاً یہ حکم ہے کہ معاشرے کی عورت چاہے با پردہ ہو کے گھر سے نکلے یا بے پردہ ہو کے نکلے، چاہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلے یا بناؤ سنگار کر کے بن سور کے نکلے، یہ اگر ایک غلطی وہ کر رہی ہے کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد اپنا کام چھوڑ دے. مرد کے کو پھر بھی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ آدمی کسی بھی عورت کی طرف اس طریقے سے نظر اٹھا کے دیکھے. اور میں نے بتایا تھا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا شرعی طور پہ درست ہے ہی نہیں ہے. چاہے یہ انسان اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہے کہ جی ہم تو غلط نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے. اگر غلط نظر سے دیکھ رہا تھا تو وہ جرم نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اور اگر غلط نظر نہیں بھی ہے تو تب بھی اس کو حکم کیا ہے کہ تجھے نظر پھر بھی نیچے رکھنی، تو نے دیکھنا ہی نہیں ہے بس. صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ رسول بعض اوقات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر تمہارے لیے ہے. یعنی ایسے چلتے ہوئے آدمی کو اندازہ تو نہیں ہے کہ آگے سے خواتین آ رہی ہیں یا آ رہی ہوں گی یا اچانک آمنا سامنا ہو سکتا ہے، تو پہلی نظر پڑتے ساتھ اگر نظر پڑ گئی تو فوراً تمہاری ذمہ یہ ہے کہ تم نظر نیچے کر لو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تو تمہارے ذمہ یہ ضروری ہوگا. آج معاشرے میں بہت سارے مرد اس وجہ سے نظر کی حفاظت نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے ذمہ ہے وہ پردہ کرے، جب عورت پردہ کر کے نہیں آ رہی تو ہم اپنی نظر کی حفاظت کیسے کریں. یہ عذر یہ درست نہیں، یہ دلیل درست نہیں کہ عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے. اسلام نے اس کو الگ سے حکم دیا ہوا ہے مرد کو کہ، اور مطلقاً حکم ہے کہ چاہے عورت با پردہ ہے یا بے پردہ ہے، ہر حال میں تم نے نظر کی حفاظت ضرور کرنی ہے. یہ وہ تذکرے ہیں جو ہمارے گھروں میں گھر کے مردوں کے سامنے ہیں، چاہے وہ بھائی ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں، ان کے سامنے اس کی تعلیم و ترغیب دینا یہ زیادہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے کو اب معاشرے کی اصلاح نہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نظر کسی پہ پڑ جانے سے کون سا انسان کی جو وہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا، نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں پڑے گا، لیکن یہ نظر انسان کی عبادات میں سے اخلاص کو اٹھا دیتی ہے، یہ جو کس کہتے ہیں خشوع و خضوع کو اٹھا دیتی ہے. اگر ایک انسان کی نظر غلط جگہوں پہ پڑ رہی ہے، غلط چیزوں پہ پڑ رہی ہے، تو صورت میں اس انسان کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی اپنی عبادات کے اندر سے لذت اور خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی نظروں کے متعلق دیکھ لیں، یہ جیسے حکم مردوں کے لیے ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ساتھ ہی اگر یہ جو میں نے بھی آیت کو جو وہ بریکٹ اس میں کیا باکس میں کیا، ان آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں.
عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کیسے؟ اپنی نظر کو جھکا کے رکھے، اپنی نظر کبھی بھی اس کو ادھر ادھر نہ جو وہ تاکا جاکی کرتے رہیں۔ ایک آدمی نے اس سے اگلا کوئی غلط کام نہیں بھی کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کوئی دوستی مراسم قائم نہیں کی، لیکن صرف دیکھ رہا ہے، یہ صرف دیکھ رہا ہے، تو اس کا دیکھنا شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کو اس کی نظر ڈالنا اس کے لیے گناہ تھا، اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ مرد کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنی نظر کو بچاؤ، عورت کی حکم یہ دیا گیا کہ تم بھی اپنی نظر کو بچاؤ۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے کا، انسان کی عبادات کے اندر سے لذت اٹھ جاتی ہے۔ اور اس سے برعکس دوسری طرف انسان اگر اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، چاہے مرد ہوتا یا عورت ہوتا، یہ انسان اگر نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اس انسان کو اللہ تعالی اپنی عبادت میں ایسی لذت عطا کرتے ہیں، عبادت کرنے میں اس انسان کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، اتنی لذت آتی ہے کہ یہ لذت پھر اس انسان کو شاید جنت کی نعمتوں میں بھی نہ نصیب ہو۔ آج ہم صبح سے شام تک ہمارے اپنی ادھر ادھر جو دیکھنے، صرف نظر کی حد تک جو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بھلے بری نیت نہیں ہے، غلط ارادہ کوئی بھی نہیں ہے، دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک فضول چیز کو دیکھنا، اسلام نے اس کو غلط کہا ہوا ہے۔ اور صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اپنے رب کی نافرمانی کر چکے ہیں، اور اس نافرمانی کے بعد اب ہم اپنے لیے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اور نمازوں کے اندر وہ لذت اور نمازوں کے اندر وہ مزہ اور عبادات اور قرآن کی تلاوتوں کے اندر وہ جو خشوع و خضوع اور وہ مزہ اور وہ سکینہ، وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا جہاں سے خشوع و خضوع اور عبادات کی لذت انسان کی ضائع ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑے نقصان ایک چیز ہے، وہ انسان کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اب مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظر نیچے رکھو۔ وقل للمؤمنات، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ یغضضن من ابصارهن، کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ مرد کو پردے کے احکامات میں سے سب سے زیادہ اہم حکم یہی دیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نظر نیچے رکھو۔ مرد کو ایک حکم دیا اور یہ مرد اس ایک حکم پہ عمل نہیں کر رہا۔ عورت کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی احکامات دیے، عورت کچھ احکامات پہ عمل کر رہی ہے، چاہے وہ معاشرے کی کسی حد تک بھی جو وہ نافرمانی میں آگے گئی بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ لیکن مرد کو پھر بھی گلا عورت سے ہوتا ہے کہ عورت پردہ نہیں کرتی۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مرد 100%، صرف اس نے ایک نظر عورت کے اوپر ڈالنا شروع کر دی تو یہ مرد کے اپنے ذمہ جو پردے کا حکم تھا، اس نے 100% اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب عورت کے ذمہ 5-6 احکامات ہیں، ان میں سے 2 کو چھوڑتی ہے، 3 کو چھوڑتی ہے، 4 کو چھوڑتی ہے، ابھی بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر ابھی بھی عمل کر رہی ہے۔ ابھی مرد ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے راستے میں نماز پڑھنے کے لیے، اور سامنے عورتیں آ رہی ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ آدمی 100% پردہ چھوڑ گیا ہے اس عورت کے متعلق جو اس کو تھا، اس نے تو پورے کا پورا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کے اپنے ذمہ جو کام تھا۔ تو اگر یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو ہم بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ خرابیوں کا معنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا عورت کسی مرد کو دیکھ رہی ہے تو بس یہ بدکاری کرنے لگے، یہ معنی ہے ہی نہیں۔ اس کا جو پہلا نقصان میں نے بتایا نا کہ انسان کی عبادات کے اندر سے خشوع و خضوع اٹھ جائے گا۔ جب خشوع و خضوع اٹھا تو خشوع و خضوع اٹھنے کے بعد اس انسان کو نماز کا جی نہیں لگے گا، تلاوت کی طرف اس کا دل نہیں لگے گا، ذکر اذکار اور تسبیحات کی طرف اس کا دل نہیں لگے گا۔ جب ان عبادات کی طرف ان کا دل نہیں لگا تو پھر صدقہ کرتے وقت بھی اس انسان کو بڑا مسئلہ ہوگا، پھر سچ بولتے ہوئے بھی اس انسان کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ اس انسان کا دل جو وہ
سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دل اس کا زنگ آلود ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف اسے ایک جرم اور اسے ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور یہ کام ہے بھی بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے یہ کہ صرف یہ نظر نیچے رکھے، اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت دفعہ انسان کے دل کے اوپر بڑا شاق اور بڑا تکلیف دہ اور بڑا مشکل گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ اور حکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ ہم نظر نہ ڈالنے کو نیکی نہیں سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظر ڈالیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم نظر نہ ڈالو، اور اللہ کے ہر حکم کو ماننے میں ثواب ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے میں ثواب ہے۔ جب ایک انسان مرد ہو یا عورت ہو، یہ اس وجہ سے نظر نہیں ڈال رہا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں نے نہیں ڈالنی نظر، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے یہ انسان اپنی نظر کو جب وہ ممنوع جگہ پہ نہیں ڈال رہا، تو اس صورت میں اس انسان کو اس عمل کے اوپر بھی اجر ملے گا، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ اور میں قل للمؤمنات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، پہلا حکم تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اور دوسرا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زنا کا ارتکاب کبھی بھی نہ کرو۔ اور اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے تمام اعضاء کے متعلق بتایا کہ انسان اگر غلط نظر سے دیکھتا ہے تو پھر جسم کے اس حصے کا زنا، اس کا زنا، اس کا نہیں، یہ گزشتہ کلاس کے اندر ہماری وہ حدیث جو وہ تفصیل سے گزر گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان کے پھر گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ساتھ بتا دیا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنے جسم کی وہ تمام تر چیزیں جن کا تعلق زینت کے ساتھ ہے ان کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کا ظاہر کرنا ناگزیر اور ضروری ہے۔ عورت کچھ ایک چیزیں اپنی زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا، کچھ ایک چیزیں ایسی ہیں جو عورت اپنی زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، ضرورت بھی تو ہے لیکن ضرورت کے ساتھ ساتھ عورت کچھ چیزوں کو زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تمہارے جسم میں استعمال ہونے والی وہ تمام تر چیزیں جن کا تعلق زیب و زینت کے ساتھ ہے، ان زیب و زینت والی چیزوں میں سے جن چیزوں کو چھپانا ممکن ہو ان کو چھپاؤ گی، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی جس کو چھپانا ممکن نہیں یا چھپانا ممکن ہوگا لیکن تکلیف اور مشقت کے ساتھ ہوگا، تو ایسی چیزوں کو اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کی خیر ہے۔ اب یہ کون سی چیزیں ہیں زینت؟ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں عورت کا جو لباس ہے، مرد کی طرح تو نہیں ہے، اس میں کہیں پھول کڑائی، کہیں نہ کہیں پرنٹ اس کپڑے کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی زیب و زینت کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ایک عورت نے لباس پہنا ہوا ہے اور یہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اگلی آیت اس کے اوپر بات ہوگی، یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوپر ایک اوڑھنی ڈال لیتی ہے، دوپٹہ ڈال لیتی ہے، چادر ڈال لیتی ہے۔ اس نے اوپر تو چادر ڈالی ہے لیکن اب یہ چادر سے نیچے جو باقی جسم کا حصہ ہے، کمر سے نیچے جو باقی ہے اس کا، یہ تو اس کے وہ بناؤ سنگار والے پھول والے کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اب روک چھپانا ممکن نہیں ہے، یہ اگر تم گھر سے نکلتی اور یہ نظر آتے ہیں تو اس پہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت اپنے اوپر اگر چادر بھی لیتی ہے تو بعض اوقات اس چادر کے اوپر بھی کچھ کڑھائیاں پھول وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب چادر اوڑھنے کا طریقہ کون سا؟ یہ اسی آیت سے اس سے اگلا جو جملہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اس کے اوپر بات ہوگی کہ اسلام عورت کو چادر اوڑھنے کا طریقہ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ تم کیسے جب گھر سے نکلو تو کیسے کرو، لیکن اس چادر کے اوپر جو حصہ ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی بناؤ سنگار ہوا ہوگا، کوئی پھول وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے، کوئی سلائی کڑھائی اس طرح کی ہوئی ہوگی، کوئی ڈیزائن اس پہ بنا ہوگا، یہ بھی زینت میں آتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عورت کے لیے چھپانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یبدین زینتہن، اپنے جسم کی عام زینت کی چیزیں تو نہ کھولو، ہاں الا ما ظہر منہا، سوائے ان جگہوں کے کہ جن
چیزوں کا ظاہر ہونا ایک ناگزیر ہے، جن کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے، جو چھپانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ چیزیں اگر ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس میں تم گناہگار نہیں ہوگی۔ اب اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک خاتون اگر اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے جو زیب و زینت والا ہے، لیکن اوپر اگر بڑی چادر کر کے یہ اپنے کسی کام کاج ضرورت مصروفیت کی وجہ سے گھر سے نکلتی ہے، تو اس کو منع نہیں کہا جائے گا، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ دوسری چیز، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ خواتین نے اپنے ہاتھوں کے اوپر کچھ انگوٹھیاں یا اس طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہاتھ اس کا تو جسم کا حصہ ہے، لیکن اس کی جو انگوٹھی ہے یا ہاتھوں کے اوپر جو کچھ زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو یہ وہ زیورات ہیں جو چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا ممکن ہے اگر بنتا بھی ہے تو اس کو اتارے گی، ڈالے گی، پھر اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے زیورات اگر کہیں غیر محرم کے سامنے جو ہاتھوں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، اگر یہ کھل جاتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی خیر ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے، ٹخنوں سے نیچے کی حد تک، وہ ٹخنے تو ڈھانپنا ہے نا اس نے، اسے نیچے کی حد تک اگر ہے تو اس میں بھی اس کو گنجائش ہے، یہ اس کے لیے منع نہیں ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، عورت کے چہرے کا پردہ، عورت کا چہرہ، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ امت کے علماء اور ائمہ کرام اس کے متعلق دو حصوں میں تقسیم ہے۔ بعض علماء کی، بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ عورت کا جو چہرہ ہے اس چہرے کا بھی پردہ ہے، اور جمہور ائمہ اسی طرف ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، یعنی جب یہ گھر سے نکلے گی تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلے گی۔ بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ چہرہ ستر میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے اس کا پردہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں دو طرح کی آراء ہیں، لیکن جمہور ائمہ اس چیز کی طرف ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ اب جو ذات اس چیز کے قائل ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، وہ اس آیت کے اندر چہرے کو بھی لیتے ہیں کہ لا یبدین زینتہن، عورت کے اپنے زینت کو جہاں ظاہر کرنا ناگزیر ہو، وہاں اس کے لیے اس کی یعنی جو وہ چیزیں جسم کی ناگزیر ہو، ان کو اگر یہ کھول سکتی ہے تو کھولنا چاہتی ہے تو کھول سکتی ہے، تو اس میں چہرہ بھی آ جائے گا، چہرہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جمہور ائمہ اور مفسرین، فقہاء، محدثین یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو چہرہ ہے، یہ چہرہ غیر محرم کے سامنے چھپانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہاتھ چھپانا مشکل ہے، یا جتنا یہ اپنے جسم کے ظاہر کے اوپر کے لباس کو چھپانا ممکن ہے، یہ چادر کے اوپر کی جو کڑھائی ہے اس کو چھپانا مشکل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو چہرے پہ تو صرف نقاب ہی کرنا ہے، تو نقاب کرنے کی صورت میں یہ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے، تو لہٰذا اس میں وہ مشقت نہیں ہے، لہٰذا چہرہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی چہرے کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور ویسے بھی زینت کا جو مرکز ہے، حسن کا جو مرکز ہوتا ہے وہ چہرہ ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے حسن کو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے چہرے سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کے جب وہ ہاتھ پاؤں یا اس کے جب وہ جسم کے دیگر حصوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ اس کا سر خوبصورت ہے یا نہیں، اس کے بازو خوبصورت ہیں یا نہیں، اس کے باؤں خوبصورت ہیں یا نہیں۔ ایک آدمی ٹانگوں سے معذور بھی ہے، چہرہ خوبصورت ہے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، ہے کتنا خوبصورت لیکن ٹانگوں سے معذور ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حسن کا تعلق چہرے سے ہے۔ جب حسن کا تعلق چہرے سے ہے تو کوئی بھی انسان اگر حسن کی وجہ سے کسی کے قریب آتا ہے تو وہ چہرے کی وجہ سے آئے گا۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چہرہ پورے وجود کا مرکز ہے، تو اس مرکز کی بنیاد کے اوپر اس کو چھپانا، اس کو ڈھانپنا، اس کو جب وہ غیر محرم سے جو پردہ کرنا چہرے کا، یہ لازم ہوگا۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو ان کے لیے ظاہر کرنا ناگزیر ہو چکا ہو، ضروری ہو چکا ہو۔ جی کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ اس سے اگلا حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اوڑھنیاں کس طریقے سے کرے۔